فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ پیج نمبر 282 ہے۔ فرمایا اوہام اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام التوحید صفحہ نمبر 112۔ جب تک دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان ایسی فضا موجود نہ ہو جو نگاہ کو اس تک پہنچائے، اس وقت تک اس چیز کا دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جب فضا اور روشنی کا وجود منقطع ہو جائے تو نگاہ ٹھیک سے کام نہیں کر سکتی۔ دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے درمیان روشنی کے اتصال سے اشتباہ اور غلط فہمی کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ خداوند عالم اشتباہ و غلط فہمی سے بالاتر ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خداوند عالم کو آنکھوں کی بینائی کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ اسباب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مسببات کے ساتھ متصل ہو۔ حضرت امام علی نقوی علیہ السلام بحار الانوار جلد 4 پیج نمبر 34، التوحید پیج نمبر 109۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت قیامت میں دیکھا جا سکے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بلند تر ہے کہ اسے دیکھا جا سکے، کیونکہ آنکھیں اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں جس کا کوئی رنگ و کیفیت ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ رنگوں اور کیفیت کا خالق ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 پیج نمبر 31 اور پیج نمبر 54۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ بغیر دیکھے جانے کے اپنے مخلوق کے لیے واضح و روشن ہے، پیج نمبر 283 ہے، اور منزل اعلیٰ کا مالک ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم التوحید پیج نمبر 45۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 2 پیج نمبر 66۔ وہ واضح و روشن ہے لیکن آنکھ کی بینائی سے دیکھے جانے کے ساتھ نہیں۔ امام رضا علیہ السلام التوحید پیج نمبر 37۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 4 پیج نمبر 26، باب نفی رؤیت۔ حدیث کا نمبر ہے 2635۔ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک یہودی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا میں کسی ایسے معبود کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ پھر فرمایا اسے ظاہری آنکھوں نے اپنی نظر کے ساتھ نہیں دیکھا بلکہ غیب پر ایمان نے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 پیج نمبر 53۔ ذالب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا افسوس ہے ذالب، میں نے جس رب کو دیکھا نہیں اس کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں؟ پیج نمبر 284 ہے۔ ذالب نے کہا آپ نے اسے کیسا پایا، ہمیں بھی تو بتائیے۔ فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اسے ظاہری آنکھوں نے ان نگاہوں کے ساتھ نہیں دیکھا بلکہ ایمان کے حقائق کے ساتھ اسے دل نے دیکھا ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 4 پیج نمبر 27، 32، 44، 52، 54، جلد نمبر 141، پیج نمبر 16، جلد نمبر 10 پیج نمبر 118، اور اس میں مکمل روایت موجود ہے۔ ایک خارجی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پوچھا اے ابو جعفر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی۔ اس نے کہا کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ فرمایا اسے آنکھوں نے ظاہری طور پر نہیں دیکھا بلکہ دل نے ایمان کے حقائق کے ساتھ دیکھا ہے۔ بحار الانوار جلد 4 پیج نمبر 26، التوحید پیج نمبر 108۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور سوال کیا آپ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو کیا آپ نے اسے دیکھا بھی ہے؟ فرمایا ہمیں ایسی شے کی عبادت فرمایا میں ایسی شے کی عبادت کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو۔ کہا آپ نے اسے کس طرح دیکھا؟ فرمایا اسے آنکھوں نے ظاہری بینائی کے ساتھ نہیں دیکھا بلکہ دل نے ایمان کی حقیقتوں کے ساتھ
उसे देखा है। पेज नंबर है 285। उसका ना तो हवास के साथ इदराक किया जा सकता है, ना ही उसे लोगों पर कयास किया जा सकता है। उसे किसी तशबीह के बगैर पहचाना गया है। उसे किसी तशबीह के बगैर पहचाना गया है। बिहारुल अन्वार जिल्द 4 पेज नंबर 33। अबू बसीर कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, क्या बरोज़ क़यामत मोमिनीन अल्लाह को देख पाएंगे? फरमाया हाँ, बल्कि वो तो उसे इससे भी पहले देख चुके हैं। कहा कब? फरमाया जब उसने और मोमिनीन ने हाँ कहा था। इमाम अलैहिस्सलाम थोड़ी देर खामोश रहे, फिर फरमाया मोमिनीन उसे क़यामत के दिन से पहले भी देखते हैं, क्या तुमने उस वक्त तक उसे नहीं देखा? कहा मैं आप पर कुर्बान जाऊं, ऐसी बात तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। इमाम ने फरमाया ऐसा नहीं है, जब भी तुम ऐसी बातें समझते हो, बातें सुनते हो, तो नासमझ इंसान इसका इनकार कर देता है। इस तरह कि तुम क्या कह रहे हो? फिर वो ये अंदाज़ा लगाता है कि अल्लाह को तशबीह देता है, जो कुफ्र है। हालांकि बात यह है, उसे दिल की आंखों के साथ देखना ऐसा होता है जिस तरह ज़ाहिरी आंखों के साथ देखना होता है। खुदावंद आलम की ज़ात मुशाबह करार देने वाले और मुल्हिदीन की तारीफ व तौसीफ से बालातर है। बिहारुल अन्वार जिल्द 4 पेज नंबर 44 और 45, अत-तौहीद पेज नंबर 170। फिर है हदीस का नंबर 2636। क्या रसूल खुदा ने अपने रब को देखा है? क्वेश्चन मार्क। कुरान मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कज़बल फुआदु मा रा, सूरह नजम की आयत नंबर 11 है। जो कुछ उन्होंने फिर ब्रैकेट में लिखा है रसूल पाक ने देखा, उनके दिल ने उससे झूठ न जाना। हदीस शरीफ है कि जब मुझे मेराज पर के लिए आसमानों की सैर कराई गई तो जिब्राइल अमीन ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पहले कभी इसके कदम नहीं पहुंचे थे। वहां मुझ पर कुछ रूज अया हुए। अल्लाह ताला ने मुझे अपनी अज़मत के नूर का नज़ारा कराया, जितना भी वो चाहता था। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहारुल अन्वार जिल्द 4 पेज नंबर 39, अत-तौहीद पेज नंबर 108, हदीस नंबर 4। मोहम्मद बिन फजील कहते हैं कि मैंने इमाम मसीह काज़िम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है? फरमाया हाँ, मगर अपने दिल से। पेज नंबर 287 है। क्या तूने कुरान पाक की आयत नहीं सुनी? यानी रसूल खुदा ने अल्लाह ताला को आंखों से नहीं बल्कि अपने दिल से देखा है। बिहारुल अन्वार जिल्द नंबर 4 पेज नंबर 54। मोहम्मद शलबी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या रसूल खुदा ने अपने रब को देखा है? फरमाया हाँ, उसे दिल की आंखों से देखा है। हमारा रब वो है जिसे देखने वालों की आंखों के हल्के नहीं देख सकते और सुनने वालों के कान सुनते नहीं। बिहारुल अन्वार जिल्द 4 पेज नंबर 54। अल्लाह ताला ने अपने रसूल को अपनी अज़मत का नूर जितना चाहा दिखा दिया। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। बिहारुल अन्वार जिल्द 4 पेज नंबर 43, अत-तौहीद पेज नंबर 108, हदीस नंबर 2, काफ़ी जिल्द अव्वल पेज नंबर 95। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि मैंने हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आपने अपने रब को देखा है? फरमाया हाँ, देखा है, उसकी ज़ात नूरानी है। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल पेज नंबर 161, हदीस नंबर 291। अब्दुल्ला बिन शफीक कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र से कहा कि अगर मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूँ तो उनसे एक सवाल पूछूं। अबू ज़र ने पूछा, किस बारे में सवाल करोगे? कहा, उनसे पूछूंगा कि आपने अपने रब को देखा है। अबू ज़र ने कहा, यही सवाल मैंने उनसे किया था। पेज नंबर 288 है और उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने नूर को देखा है। सही मुस्लिम जिल्द अव्वल पेज नंबर 161, हदीस नंबर 292। अब हेडिंग है दीदार बिल क़ल्ब। हदीस का नंबर है 2637। दीदार बिल क़ल्ब, माफ कीजिएगा, दीदार बिल क़ल्ब हेडिंग है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नौफ बकाली को तालीम करदा दुआ से इक़्तिबास, बार इलाहा तुझको दिल की मख्फी आंखों के साथ देखने वालों की निगाहें तुझ तक पहुँच गई। तू कान लगाकर सुनने वालों के दिली राजों से मुत्तला है। चुनांचे जो कुछ वो चाहते हैं इनकी दिली आंखों के सामने कोई माने नहीं है। तूने अपने और इनके दरमियान से गफलत के पर्दे हटा दिए हैं। अब वो तेरे नूर की अजमत में रह रहे हैं और तेरी ही अता करदा कुशादा फिजाओं में सांस ले रहे हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अन्वार जिल्द 94 पेज नंबर 95। बस मैं तुझसे इस नाम के जरिए सवाल करता हूँ जिसके तहत तू अपने मखसूस औलिया के लिए ज़ाहिर हुआ, जिसकी बिना पर उन्होंने तुझे वाहिद जाना और पहचाना।
تو انہوں نے تیری حقیقت کے مطابق تیری عبادت کی. میری درخواست یہ ہے کہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما تاکہ میں تجھ پر حقیقی ایمان کے ساتھ تیری ربوبیت کا اقرار کروں. بار الہ مجھے ان لوگوں میں قرار نہ دے جو معنی کو چھوڑ کر صرف نام کی عبادت کرتے ہیں. پیج نمبر ہے 289. مجھ پر ایسی نظر رحمت فرما جس سے میرا دل تیری خصوصی معرفت اور تیرے اولیاء کی معرفت کے ساتھ منور ہو. بے شک تو ہر چیز پر قدرت کاملہ رکھتا ہے. حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 94 پیج نمبر 95. مناجات شعبانیہ سے اقتباس. بار الہ مجھ پر مہربانی فرما تاکہ میں دوسروں سے جدا ہو کر مکمل طور پر تیرا ہو کر رہ جاؤں. ہمارے دلوں کو بصیرت کی روشنی عطا فرما کہ تجھے دیکھ پائیں، یہاں تک کہ دلوں کی بصیرت نور کے پردوں کو شگافتہ کر کے تیری عظمت کے معدن تک پہنچ جائے اور ہماری روحیں تیرے قدس کی عزت و بزرگی سے معلق ہو جائیں. بار الہ مجھے اپنے روشن ترین نور سے ملحق کر دے تاکہ میں تجھے پہچان سکوں اور تیرے سوا دوسروں سے منہ موڑ لوں اور تجھ سے ڈرتا رہوں. اے جلال و اکرام کے مالک پروردگار. بریکٹ میں لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام بہار الانوار جلد 94 پیج نمبر 99. دعائیہ کلمات. تو ہی تو ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں انوار روشن فرمائے تو انہوں نے تجھے پہچانا اور تجھے واحد مانا. امام حسین علیہ السلام بہار الانوار جلد 98 پیج نمبر 226. تو ہی تو ہے جس نے مجھے ہر چیز میں اپنی. پھر نیچے حاشیے میں لکھا ہے مکمل حدیث کا مطالعہ کیا جائے. پیج نمبر 290 ہے. معرفت کرائی تو میں نے تجھے ہر چیز میں ظاہر پایا، تو ہر چیز کے لیے ظاہر ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام بہار الانوار جلد 89 پیج نمبر 226. بار الہ تیرے آثار میں میری جستجو تیری زیارت سے مجھے دور لے جانے کا موجب بنتی ہے. مجھے اپنے وصال کی طلب کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملا لے. جو چیز اپنے وجود کے لیے تیری محتاج ہے اس کے ذریعے تیری ذات پر کیوں کر استدلال کیا جا سکتا ہے. تیرے علاوہ کسی چیز میں وہ ظہور پایا جاتا ہے جو تجھ میں نہیں پایا جاتا، اور وہ تیری ذات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. تو غائب ہی کب ہے کہ تجھے اپنے ظہور کے لیے کسی دلیل و استدلال کی ضرورت ہو. میں تجھ پر تیری ذات کے ذریعے استدلال کرتا ہوں، تو اپنی نور کے ذریعے اپنی ذات کی طرف میری رہنمائی فرمائے. امام حسین علیہ السلام بہار الانوار جلد 98 پیج نمبر 227. دعائیہ کلمات. نیز میں جانتا ہوں جو تیری طرف کوچ کر جاتا ہے اس کی مسافت قریب ہوتی ہے. تو اپنی مخلوق سے چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ مخلوق کے سامنے ان کے برے اعمال نے پردے ڈال کر تجھے ان سے چھپا دیا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 98 پیج نمبر 83. دعائیہ کلمات. اے وہ ذات جو معرفت و عرفان رکھنے والوں کے دلوں سے بعید نہیں ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہار جلد 94 پیج نمبر 392. پیج نمبر 291 ہے. دعائیہ کلمات. بریکٹ پہ لکھا ہے بار الہ محمد والے محمد پر رحمت نازل فرما. ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے بڑے شگافوں کو دل کی آنکھوں کے پردوں نے آپس میں جوڑ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے تیری حکمت کی تدبیر کے بارے میں اور تیری واضح اور روشن دلیلوں کے شواہد کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیا. انہوں نے اپنی قلبی ادراک سے تجھے پہچانا جبکہ تو دل کے دبیس پردوں میں چھپا ہوا تھا. تو پاک ہے. کون سی آنکھ تیرے نور کی منزلوں تک پہنچ سکتی ہے، یا تیرے قدس کی ضیاء کے نور تک اسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے، یا کون سی فہم و سوچ اس کے علاوہ کوئی ادراک کر سکتی ہے سوائے ان آنکھوں کے کہ جن سے تو نے بینائی کے پردے ہٹا دیے ہیں. چنانچہ ان کی روحیں ملائکہ کے پروں پر سوار ہو گئیں اور ملکوت اعلیٰ کے رہنے والوں نے ان کا نام زیارت کرنے والا رکھا، اور انہوں نے ہر خواہش کے وقت اپنے رب سے راز و نیاز کیا. بس ان کے دلوں نے نور کے پردوں کو آگے سے ہٹا دیا. انہوں نے ملکوتی عظمت میں جلال پروردگار کی عزت کو دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. امام زین العابدین علیہ السلام بہار الانوار جلد 94 پیج نمبر 128 اور پیج نمبر 129. یہ بلری لکھا ہے، تھوڑا مٹا ہوا لکھا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے مناجات کے سلسلے میں فرمایا خدایا میں تجھ سے تیری
انوار و دلائل عظمت کے ذریعے کہ جس سے تیری تقدیس کی جاتی ہے سوال کرتا ہوں، تیری رحمت کرم فرمائی مہربانی اور لطف و مہر کے ذریعے گر گرا کر دعا کرتا ہوں کہ میری آرزوؤں کے بارے میں میری گمانوں کو سچ کر دکھا۔ پیج نمبر 292 ہے۔ میری آرزو تجھ سے بہت بڑے اعزاز و اکرام اور جمیل انعام کی ہے، تجھ سے قرب اور تیری ذات کے دیدار کی آرزو ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار، جلد نمبر 94، صفحہ نمبر 145۔ اذن تیری ملاقات میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرا وصال میرے دل کی آرزو، تیری طرف توجہ میرا شوق، تیری ذات سے محبت میرا قلبی لگاؤ، تیرے حکم کی تعمیل میرا عشق، تیری رضا میرا منتہا مقصود اور تیرا دیدار میری حاجت ہے۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 148۔ بریکٹ میں لکھا ایزن بار الہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جن کو تو نے اپنے قرب و ولایت کے ذریعے منتخب فرما لیا ہے، اپنی محبت و مودت کے لیے خالص بنایا ہے، اپنی ملاقات کا شوق دلایا ہے، اپنی قضا پر انہیں راضی رکھا ہے اور اپنی ذات کے دیدار سے نوازا ہے۔ مجھ پر مہربانی فرما کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 149۔ میرے شعلہ ہائے عشق کو تیری ملاقات ہی ٹھنڈا کر سکتی ہے، میری شوق کو تیرے ذات کا دیدار ہی کر سکتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 4، پیج نمبر 150۔ بار الہ تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے اشتیاق کے درختوں نے ان کے سینے کے باغات میں اپنی جڑیں راسخ کر دی ہیں، تیری محبت کی آگ نے ان کے دلوں کو مکمل طور پر قابو میں لے لیا ہے۔ پیج نمبر 293۔ وہ غور و فکر کے آشیانوں میں پناہ لیتے ہیں اور قرب مکاشفہ کے باغات میں چرتے پھرتے ہیں، پردے ان کی آنکھوں سے اٹھائے جا چکے ہیں، معرفت کی تحقیق سے ان کے سینے کشادہ ہو چکے ہیں، اپنے محبوب کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 94، پیج نمبر 150 اور 151۔ معراج میں ہونے والی باتوں سے اقتباس۔ رہی وہ زندگی جسے بقا حاصل ہے تو وہ وہی ہے جو انسان اپنے لیے اعمال بجا لاتا ہے، حتیٰ کہ دنیا اس کے نزدیک حقیر، اس کی آنکھوں میں بے قدر و قیمت ہو جاتی ہے اور آخرت کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ جب انسان ایسا کر لیتا ہے تو میں اس کے دل کو محبت کے ذریعے سکون عطا کرتا ہوں، حتیٰ اس کے دل کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہوں۔ اس کی فراغت، اس کی مصروفیت، اس کا مطمع نظر، اس کی گفتگو میری وہ نعمت ہوتی ہے جو میں اپنے محبوب مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے دل اور کانوں کی آنکھوں کو کھول دیتا ہوں، حتیٰ کہ وہ میرے جلال، میری عظمت کی باتوں کو دل سے سنتا اور دل ہی سے دیکھتا ہے۔ بحار الانوار، جلد 77 اور 78۔ حدیث کا نمبر ہے 2638۔ علت حجاب۔ ایک زندیق بریکٹ میں لکھا بے دین حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک جماعت کے ہمراہ حاضر ہوا، صفحہ نمبر 294 ہے، اور پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ غیبت میں ہے؟ امام نے فرمایا مخلوق سے پردہ غیبت میں رہنے کی وجہ مخلوق کے گناہوں کی کثرت ہے۔ التوحید 252، بحار الانوار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 15۔ دعائیہ کلمات۔ یقیناً تو اپنے مخلوق سے نہیں چھپتا بلکہ ان کے برے اعمال، بری آرزوؤں نے تجھے ان سے مخفی کر دیا ہے۔ امام زین العابدین، اقبال الاعمال، پیج نمبر 68۔ ابن ابی الاوجاع نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیوں چھپا ہوا ہے اور اس نے ان کی طرف رسولوں کو بھیج دیا ہے۔ ابن ابی الاوجاع کہتا ہے کہ امام علیہ السلام فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تجھ سے وہ ذات کیسے چھپی ہوئی ہے جس نے اپنی قدرت خود تیرے وجود میں تجھے دکھا دی ہے۔ تو نہیں تھا، اس نے تجھے پیدا کیا، تو چھوٹا تھا، اس نے تجھے بڑا کیا، تو کمزور تھا، تجھے اس نے طاقت عطا فرمائی۔ چنانچہ امام علیہ السلام میرے وجود میں قدرت الہی کے نمونے بیان فرماتے جاتے تھے جن کے انکار کی مجھ میں جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ میرے اور ان کے درمیان موجود کیفیت ابھی ظاہر ہوا چاہتی ہے۔ بحار الانوار، جلد نمبر 3، پیج نمبر 43۔ حواس اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اور حجاب اسے چھپا نہیں سکتے، پیج نمبر 295 ہے۔ اگر اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان پردے حائل ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن الوجود افراد کا اسے دیکھنا ناممکن ہے۔ چونکہ مخلوق ممکن الوجود ہے اس لیے اس کی ذات کو نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اس لیے بھی ثانی ہے اور مصنوع، رب اور مربوب، حد بندی کرنے والے اور حد بندی شدہ میں فرق
قائم رہے۔ امام رضا علیہ السلام التوحید پیج نمبر 56، وہ خدا کسی پردے کے بغیر چھپا ہوا ہے اور کسی ڈھانپنے والے کے ڈھانپے بغیر پوشیدہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام التوحید پیج نمبر 98، حدیث نمبر 5۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض دوسری اشیاء سے اس لیے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے اور مخلوق کے درمیان مخلوق کا ہی پردہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام التوحید پیج نمبر 309۔ اس اللہ کے اور اس کی مخلوق کے درمیان مخلوق کے علاوہ کوئی اور پردہ نہیں ہے، وہ کسی پڑھے ہوئے پردے کے بغیر پوشیدہ ہے، کسی ڈھانپنے والے کے ڈھانپے بغیر پنہاں ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام التوحید پیج نمبر 179، حدیث نمبر 12۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد نمبر 2 پیج نمبر 15 باب نمبر 2، نیز قلب دل بریکٹ میں لکھا ہے دل، پھر لکھا ہے باب، پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے دل کے پردے۔ حدیث کا نمبر ہے 2639 اور ہیڈنگ ہے حجابات نور۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ثم دنا فدنا فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی پھر قریب ہوا اور آگے بڑھا، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی قریب تر تھا۔ النجم آیت نمبر 8 اور 9 کے بارے میں فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو نور کے حجابوں سے قریب ہو گئے اور وہاں پر ملکوت سماوی کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ پھر قریب ہوئے تو وہیں سے نیچے کی طرف ملکوت ارضی کو ملاحظہ فرمایا، حتیٰ کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ زمین سے اس قدر قریب ہو چکے ہیں کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب۔ امام زین العابدین علیہ السلام نور الثقلین جلد 5 پیج نمبر 149۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، سورہ قلم آیت نمبر 42 کے بارے میں فرمایا نور کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اس وقت مومنین سجدے میں گر پڑیں گے۔ امام رضا علیہ السلام نور الثقلین جلد نمبر 5 پیج نمبر 395۔ اس خدا کا حجاب نور ہے۔ صحیح مسلم پیج نمبر 162۔ مناجات شعبانیہ میں ہے بار الہ مجھ پر مہربانی فرما کہ میں دوسرے تمام لوگوں سے منقطع ہو کر صرف تیری طرف متوجہ ہو جاؤں، ہمارے دلوں کی آنکھوں کو منور فرمایا کہ تیری طرف دیکھ سکیں، حتیٰ کہ دل کی بینائی نورانی حجابوں کو چاک کر کے معدن عظمت تک جا پہنچے اور ہماری روحیں تیرے قدس کی عزت سے معلق رہیں۔ حضرات معصومین علیہ السلام بحار الانوار جلد 94 پیج نمبر 99۔ پیج نمبر 297 ہے اسی حوالے سے کہ قول مؤلف ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 85 صفحہ نمبر 39 باب حجاب ستر اور سرادر۔ حدیث کا نمبر ہے 2640۔ ازلی و ابدی، نہ اس کی اولیت کی کوئی ابتدا اور نہ ہی اس کی کوئی انتہا ہے، وہ ایسا اول ہے جو ہمیشہ سے ہے اور بغیر کسی مدت کی حدود کے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے، نہ یہ کہ اس کی مدت مقرر کی جائے کہ وہ کب تک ہے، وہ ہر مدت و انتہا اور ہر گنتی و شمار کے پہلے سے ہے، ہر گنتی و شمار سے پہلے کے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام بحار الانوار جلد 77 پیج نمبر 306، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 252، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 163۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اول ہے، کوئی شے اس سے پہلے نہیں اور آخر ہے، جبکہ کوئی چیز اس کے بعد نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 7 پیج نمبر 67، نہج البلاغہ خطبہ 96۔ وہ ایسا اول ہے جس کے لیے نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے اور نہ کوئی اس کی انتہا ہے کہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 7 پیج نمبر 61، نہج البلاغہ خطبہ 94۔ تمام حمد اللہ کے لیے ہے جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول رہا ہو۔ حضرت علی علیہ السلام پیج نمبر 298 ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 5 پیج نمبر 153، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 65۔ دعائیہ کلمات، تیری اولیت تیری انتہا کی مانند اور تیری انتہا تیری اولیت جیسی ہے۔ بہار جلد 95 پیج نمبر 357۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر اول سے پہلے ہے اور ہر آخر کے بعد ہے، اس کی اولیت کے سبب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہ ہو اور اس کے آخر ہونے کی وجہ سے لازم ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد 7
पेज 96 नहज अल-बलागा खुतबा 101। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, वो बगैर किसी नुक्ता आगाज के तमाम चीज़ों से पहले है और बगैर किसी इंतहाई हुदूद के सबब चीज़ों के बाद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बगैर किसी इंतहाई हुदूद के सब चीज़ों के बाद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम शरह इब्न अबिल हदीद जिल्द 16 सफ़ा नंबर 77 नहज अल-बलागा मकतूब नंबर 31। एक यहूदी हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा, हमारा रब्बे इज़्ज़ोजल कब से है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए यहूदी, हमारा रब कब नहीं था फिर हो गया, कब से है तो इसके लिए कहा जाता है जो पहले ना हो फिर हो जाए। वो हो जाने के बगैर मौजूद है, वो अज़ल से है कि इससे पहले कोई नहीं, वो पहले से भी पहले है, वो हर मकसूद से पहले है कि तमाम मकसूद उसी तक जा पहुँचते हैं, बस वो तमाम मकसूदों का मकसूद है। बिहारुल अनवार जिल्द 77 पेज नंबर 331। अल्लाह ताला का बंदों से इब्तिदा करना इस बात की दलील है, पेज नंबर 299 है, इस बात की दलील है कि इस अल्लाह की इब्तिदा की कोई इब्तिदाई हद नहीं, इसलिए कि हर इब्तिदा करने वाला अपने गैर से इब्तिदा करने से आजिज़ होता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अत-तौहीद पेज नंबर 36 हदीस नंबर 2। ना इसके पहले वक्त था और ना ज़माना। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 77 पेज नंबर 307 नहज अल-बलागा खुतबा नंबर 182। न ज़माना उसका हमनशीन और न आलात उसके मामनो मुअय्यन है। उसकी हस्ती ज़माने से पेशतर, उसका वजूद अदम से साबिक़ और उसकी हमेशगी नुक्ता आगाज़ से भी पहले से है। अशिया को लफ्ज़ मोनुज़ो ने कदीम होने से रोक दिया और लफ्ज़ क़द ने हमेशगी से मना कर दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम बिहारुल अनवार जिल्द 77 सफ़ा नंबर 311 शरह इब्न अबिल हदीद पेज नंबर 69 नहज अल-बलागा खुतबा नंबर 186। इब्न अबी याफूर कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के इस कौल हुवल अव्वल वल आखिर व अव्वल और आखिर के बारे में पूछा कि अव्वल को तो हम जान गए लेकिन आखिर की आप तफसीर बयान फरमाएं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो हलाक हो या मुतगय्यर ना हो, इसमें तगय्युर ज़वाल दाखिल ना हो, या एक रंग से दूसरे रंग में, या एक हैयत से दूसरी हैयत में, या एक सिफत से दूसरी सिफत में, या ज़्यादती से कमी में, या कमी से ज़्यादती में तब्दील ना होती हो सिवाय ज़ात रब्बुल आलमीन के कि वो हमेशा से वाहिद है। ये पेज नंबर 300 है। हमेशा से वाहिद है, हमेशा वाहिद रहेगा, वो हर चीज़ से पहले है, हर चीज़ से आखिर में हमेशा तक रहेगा। अत-तौहीद पेज नंबर 314 कौल मौलिफ मुलाहिज़ा हो बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 3 पेज नंबर 283 अल्लाह ताला के कदीम होने का सबूत, ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अब हदीस का नंबर है 2641। अल्लाह था जब इसके साथ कोई और ना था। अल्लाह तबारक व तआला था जब कोई और चीज़ ना थी। वो ऐसा नूर था जिसमें तारीकी ना थी, ऐसा सादिक था जिसमें झूठ का शायबा तक न था, ऐसा आलिम था जिसमें जहालत न थी, ऐसा जिंदा था जिसमें मौत नहीं थी। वो आज भी इसी तरह है और हमेशा इसी तरह रहेगा। इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम अत-तौहीद पेज नंबर 141। हज़रत रसूल अकरम की हज़रत अली अलैहिस्सलाम को तालीम करदा दुआ से इक़्तिबास। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू उस वक्त भी था जब ना तो छाया हुआ आसमान था, ना बिछी हुई ज़मीन, ना सूरज था, ना ही तारीक रात या रोशन दिन, न मुतलातिम समंदर था, न सरबफलक पहाड़ और सितारे। तू हर चीज़ से पहले था, तूने हर शय को वजूद दिया और हर चीज़ को ईजाद फरमाया। बिहारुल अनवार जिल्द 57 पेज नंबर 37। पेज नंबर 301 है। कदीम होना ऐसी सिफत है जो अक्लमंद की इस बात की तरफ रहनुमाई करती है कि इससे पहले कोई चीज़ नहीं थी, ना ही दायमी होने में इसके साथ कोई चीज़ है। सिफत के मोजज़े के साथ उमूमी इकरार की बिना पर यह बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला से पहले कोई चीज़ नहीं थी और ना ही बका में कोई चीज़ इसके साथ है। जो लोग ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला से पहले या इसके साथ कोई चीज़ है तो उनका कौल बातिल है, इसलिए कि अगर बका में इसका कोई साथी होता तो अल्लाह इसका खालिक न बन सकता। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम नूरुस्सक़लैन जिल्द अव्वल पेज नंबर 751। ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या अल्लाह ताला उस वक्त था जब कोई और चीज़ नहीं थी? फरमाया, हाँ ऐसा ही था। जब कोई चीज़ नहीं थी
میں نے کہا پھر وہ کہاں رہا ہے؟ زرارہ کے سوال پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا پہلے وہ تکیہ لگائے ہوا تھا پھر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ زرارہ صحیح کہا ہے نا تم نے اس کے مکان کے بارے میں سوال کیا ہے جبکہ مکان کا وجود نہ تھا۔ کافی جلد اول پیج نمبر 90 صفحہ نمبر 302 ہے، حدیث کا نمبر ہے 2642۔ ہئی زندہ، بریکٹ میں لکھا زندہ، ہیڈنگ ہے ہئی اور بریکٹ میں ہے زندہ۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور تمام جہانوں کا سنبھالنے والا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، سورہ فرقان آیت نمبر 58، اس کا ترجمہ ہے اور اس اللہ پہ بھروسہ رکھو جو ایسا زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین، سورہ غافر آیت نمبر 65۔ وہی اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر نری خلیص کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے، کسی کیفیت و زمان و مکان کے بغیر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام التوحید صفحہ نمبر 141۔ اللہ تعالیٰ علم ہے جس میں جہالت نہیں، زندگی ہے جس میں موت نہیں، نور ہے جس میں ظلمت و تاریکی نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام التوحید پیج نمبر 137، حدیث نمبر 11 و حدیث نمبر 13۔ یونس بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے روایت سنی ہے، کیا صحیح ہے؟ پیج نمبر 303 ہے کہ اللہ تعالیٰ علم ہے جس میں جہالت نہیں، حیات ہے جس میں موت نہیں، اور نور ہے جس میں تاریکی نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے۔ التوحید پیج نمبر 138، حدیث نمبر 138۔ اللہ تعالیٰ اس حادث بریکٹ میں پیدا کردہ زندگی کے ساتھ زندہ نہیں، بلکہ وہ بذات خود بریکٹ میں ذاتی طور پر زندہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام التوحید پیج نمبر 142، قول مؤلف ملاحظہ ہو، تفسیر المیزان جیم 2 پھر صفحہ نمبر 328۔ حدیث کا نمبر ہے 2643، ہیڈنگ ہے عالم۔ قرآن مجید کی آیت مجادلہ ہے، آیت نمبر 7 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے علم میں ہے، جب 3 آدمیوں کا خفیہ مشورہ ہوتا ہے تو وہ اللہ ان میں سے چوتھا ہوتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59۔ اور اس اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ میں پھر سے پڑھتی ہوں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد۔ سورہ رعد کی آیت ہے، اس کا 8واں نمبر ہے، پیج نمبر 304 ہے، اور ترجمہ اس کا لکھا ہے ہر مادہ جو پیٹ میں لیے ہوئے ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، نیز ارحام کا گھٹنا بڑھنا بھی وہی جانتا ہے۔ قول مؤلف مزید آیت کے لیے ملاحظہ ہو، سورہ یونس آیت نمبر 61، سبا آیت نمبر 2، سجدہ آیت نمبر 47۔ حدیث شریف، اس سے پانی کے قطروں، آسمان کے ستاروں، ہوا کے جھکڑوں کا شمار، چکنے پتھر پر چیونٹی کے چلنے کی آواز، اندھیری رات میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ، غرض کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ پتوں کی گرنوں کی جگہوں اور آنکھوں کے چوری چھپے اشاروں کو بھی جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 10 پیج نمبر 58، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 178۔ پاک ہے وہ ذات جس پر پست زمین کے قطعوں باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اندھیری رات کی تاریکیاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں، نہ افق آسمان میں رات کی گرج اس سے مخفی ہے، نہ وہ چیزیں جن پر بادلوں کی بجلیاں
کون کر ناپید ہو جاتی ہیں، نہ وہ پتے جو ٹوٹ کر گرتے ہیں جنہیں بارش کی چھینٹوں کی تند ہوائیں اور موسلادھار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے، کہاں ٹھہریں گے، چھوٹی چھوٹی چوٹیاں کہاں رینگیں گی، کہاں کہاں اپنے آپ کو کھینچ کر لے جائیں گی، مچھروں کی کون سی روزی کفایت کرے گا، اور مادہ اپنے شکم میں کیا لیے ہوئے ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، پیج نمبر ہے 305۔ شرح بن ابن ابی الحدید، جلد نمبر 5، پیج نمبر 152، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 85-86، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 182۔ وہ اللہ بیابانوں میں جانوروں کے نالے سنتا ہے، تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے، اتھاہ یا دریاؤں میں مچھلیوں کی آمد و شد اور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھپیڑوں کو جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 315، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 198۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو، بحار الانوار، جلد 4، پیج نمبر 74۔ باب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے علم اور کیفیت۔ حدیث 12449، نیز علم سے متعلق عقلی بحث، تفسیر المیزان، جلد 15، پیج نمبر 257۔ پھر حدیث کا نمبر ہے 2644، وہ یقیناً اسرار و پنہاں کا عالم ہے۔ قرآن مجید سورہ قاف کی آیت نمبر 16 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 ہے۔ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ پیج نمبر 306 ہے۔ اس سے کسی کا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، دوسری طرف ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے حدیث شریف۔ اس سے کسی کا ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، کسی لفظ کا دہرایا جانا، کسی بلندی کا دور سے جھکنا اور کسی قدم کا آگے بڑھنا پوشیدہ نہیں ہے، نہ اندھیری راتوں میں، نہ چھائی ہوئی تاریکیوں میں۔ حضرت علی علیہ السلام، بحار الانوار، جلد 77، پیج نمبر 306، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 9، پیج نمبر 252، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 163۔ وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر پسر کرنے والوں کی سرگوشیاں، مضفون و بے بنیاد خیالوں اور دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں کو جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 22، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 91۔ اس کا علم غیب کے پردوں میں سرایت کیے ہوئے ہے اور عقیدوں کی گہرائیوں تک اترا ہوا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ، ابن ابی الحدید، جلد نمبر 7، پیج نمبر 180، نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 108۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول انہو یعلم السر واخفی، وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 کے بارے میں فرمایا سر بریکٹ میں لکھا بھید وہ ہوتا ہے جسے تم اپنے دل میں چھپاتے ہو، اور اخفا اس سے زیادہ پوشیدہ ہو، وہ ہوتا ہے جو بات تمہارے دل میں کھٹکے لیکن پھر تمہیں بھول جائے۔ یہ میں پڑھ رہی ہوں، پیج نمبر 306 مکمل ہوا ہے۔ اب میں 307 کنٹرول شروع کروں گی دوسری ریکارڈنگ میں۔